الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر حضرت انسان کو بنایا۔ اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کے بعد امت مسلمہ کو بنایا، اور اللہ رب العالمین نے مسلمان کو اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں بنائی۔ اللہ نے ہوا کو بنایا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، لیکن اللہ رب العالمین نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے آگ کو بنایا لیکن اللہ رب العالمین نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ رب العالمین نے زمین کو بچھایا لیکن اللہ رب العالمین نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ رب العالمین نے آسمان کو بنایا لیکن اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، لیکن اللہ رب العالمین نے احسان نہیں جتلایا۔ کہیں بھی اللہ رب العالمین نے احسان نہیں جتلایا، لیکن ایک جگہ اللہ رب العزت والجلال احسان جتلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے خزانے میں جو چیز تھی میں نے ساری کی ساری چیزیں آپ کو دے دی، ساری کی ساری چیزیں اس دنیا کے اندر بھیج دی۔ میرے خزانے میں ایک چیز اور بچی تھی، میں نے وہ بھی آپ کے حوالے کر دیا ہے، وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، مگر اللہ رب العالمین نے احسان جتلایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بنایا، اللہ رب العالمین نے جناتوں کو بنایا، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بنایا، اللہ رب العالمین نے چرندے اور پرندے کو بنایا، لیکن اللہ رب العالمین کہیں احسان نہیں جتلا رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آج دنیا میں بھیج رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا۔ اللہ رب العالمین نے جنت کو بنایا، اللہ رب العالمین نے جہنم کو بنایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم نارا، بلکہ واہلیکم، لفظ واہلیکم بڑھا دیا۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اور صرف اپنے ہی آپ کو نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال، اپنے ماں بہن کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے رشتہ دار کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام شروع کرتے تھے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی آیت کو سناتے تھے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینی اور اسلامی اعتبار سے جو کام شروع کرتے تھے وہ اپنے گھر سے شروع کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میرے خزانے میں ایک چیز تھی، وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، میں نے وہ بھی آپ کے حوالے کر دیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دور ہے، ایک صحابی ہے اور ایک صحابیہ ہے، ان کے 2 بچے ہیں اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے۔ ایک صحابی، ایک صحابیہ، 2 بچے اور چھوٹا سا بکری کا بچہ۔ وہ بچے کو کھلاتی ہے، کہتی ہے بہت معصوم بچہ ہے، بہت پیارا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن اس صحابیہ کے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے جب یہ بکری کا بچہ بڑا ہو جائے گا، اس بکری کے بچے کو ذبح کریں گے، ذبح کرنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے اندر تشریف لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیر مبارک ہمارے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا، خدا کی قسم یہ ہمارا گھر جنتوں کے کونوں میں سے ایک کونا ہو جائے گا۔ بہرحال وہ بکری کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، وہ بکری کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ صحابیہ کہتی ہے اپنے شوہر سے، کہتی ہے جاؤ جا کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دے دو کہ وہ کل آ کر کے ہمارے گھر ناشتہ کر لے، وہ کل آ کر کے ہمارے گھر کھانا کھا لے۔ وہ صحابی یہ ارادہ بناتے ہیں میں ظہر کی نماز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ادا کریں گے اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں گے۔ بہرحال وہ نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوتے ہیں، وہ صحابی سوچتے ہیں کہ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دعوت دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اطہر دیکھ کر کے اس صحابی کی ہمت نہیں پڑتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کر سکوں۔ بہرحال عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، وہ صحابی یہ سوچتے ہیں عصر کی نماز کے بعد فوراً میں اللہ کے حبیب سے یہ کہوں گا کل آپ ہمارے یہاں آ کر کے کھانا کھا لیجیے۔ وہ پھر بعد نماز عصر اس کی ہمت نہیں پڑتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ نہیں پاتے ہیں۔ اسی طرح مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، مغرب بعد بھی وہ نہیں کہہ پاتے ہیں، عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ صحابی پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ کل آ کر کے ہم تمہارے گھر کھانا کھائیں گے۔ وہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کے تعلق سے جبرائیل امین سے کہلواتے ہیں جاؤ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دو کل جا کر کے اس صحابی کے گھر کھانا کھا لینا۔ وہ صحابی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ کل آ کر کے ہم تمہارے یہاں کھانا کھائیں گے، ساتھ میں ہم بھی ہوں گے، حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی ہوں گے، حضرت حیدر بھی ہوں گے، حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، حضرت عثمان غنی ہوں گے، حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے۔ وہ صحابی روتے روتے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور جب گھر پہنچتے بے انتہا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ ان کی اہلیہ یہی سوچتی ہے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ وہ عورت پریشان ہو جاتی ہے، وہ صحابیہ پریشان ہو جاتی ہے، پوچھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، آئیں گے یا نہیں آئیں گے، بتا دیجیے تاکہ میرے دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے، تاکہ میرے دل میں سکون پہنچ جائے۔ وہ صحابی روتے روتے کہتے میری دعوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبول کر لیا اور اللہ رب العالمین نے بھی قبول کر لیا۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کل آپ یہاں میری دعوت ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کے ذریعے کہلوایا تھا کل جا کر کے اس صحابی کے گھر کھانا کھا لینا، ساتھ میں تم ہوں گے، حضرت علی ہوں گے، حضرت حیدر ہوں گے، حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، حضرت عثمان غنی ہوں گے۔ یہ صحابی بہرحال رات کا وقت ہوتا ہے، وہ صحابی اور صحابیہ یہی سوچتی ہیں کہ آپ آئیں گے یہاں بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے، صحابیہ کہتی نہیں وہاں بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے۔ دونوں میں پوری رات اسی کشمکش میں گزر جاتی ہے، نہیں اللہ کے حبیب یہاں کھانا کھائیں گے، صحابی کہتے ہیں یہاں کھانا کھائیں گے، پوری رات گزر جاتی ہے، صبح کا وقت ہو جاتا ہے، وہ صحابی جاتے ہیں فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد گھر آتے ہیں،
چاقو چھری لیتے ہیں، اس بکری کے بچے کو ذبح کرتے ہیں، اس بکری کے بچے کو ذبح کرتے ہیں۔ ساتھ میں دونوں معصوم بچے دیکھ رہے ہیں کہ ابا جان اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے بکری کو ذبح کر رہے ہیں۔ بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کا گوشت پکایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پکایا جاتا ہے۔ وہ صحابی اور صحابیہ دونوں جا کر کے کھانا پکانے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں معصوم بچے دیکھتے ہیں کہ ابو جان نے اسی چھری سے پکڑ کر کے اس بکری کے بچے کے گلے میں چھری چلائی تھی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے چلائی تھی۔ وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے کہ تم لیٹ جاؤ، میں تیرے گلے میں چھری چلاؤں گا۔ وہ چھوٹا بچہ بکری کی طرح سو جاتا ہے، بکری کی طرح زمین پر لیٹ جاتا ہے۔ بڑا بھائی چھری لیتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کہہ کر کے چھوٹے بھائی کے گلے میں چھری چلا دیتا ہے۔ وہ معصوم بچہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، خدا کا پیارا ہو جاتا ہے۔ جب دونوں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چھوٹا لڑکا زمین پہ گرا ہوا ہے، زمین پر گرا ہے اور اللہ کے محبوب بن چکا ہے، وہ دونوں کیا کرتے ہیں، وہ صحابی اور صحابیہ وہ بڑے بچے کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ وہ بچہ ڈرتے ڈرتے بھاگتا ہے اور جا کر کے ایک پہاڑی پر چڑھ جاتا ہے، اس پہاڑی پر سے چھلانگ لگا دیتا ہے، وہ بھی نیچے آ جاتا ہے، اس کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔ دونوں بچے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، دونوں بچے اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں۔ بہرحال وہ صحابی دونوں بچوں کو لے کر کے آتے ہیں، اپنے گھر کے اندر باہر کے حصے میں سلا دیتے ہیں اور ایک چادر سے اڑا دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حبیب آئے ان کو یہ معلوم نہ ہو، وہ خوشی خوشی میرے گھر آ رہے ہیں، وہ کھانا کھائیں گے، وہ دعوت میں آ رہے ہیں۔ اور بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو وہ خوش نہیں ہوں گے۔ بہرحال جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، دونوں کھانا پکاتے ہیں، وہ صحابی بھی پکاتی ہے، وہ صحابیہ بھی پکاتی ہے۔ ایک مرتبہ صحابی جا کر کے اس دونوں بچے کو دیکھتے ہیں اور دونوں بچے کو اپنے گلے میں لگا لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ صحابیہ جاتی ہے، ان دونوں کے بچے کے پیشانی پہ چوم لیتی ہے، بوسہ دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور ساتھ میں حضرت ابو بکر بھی ہوتے ہیں، حضرت علی ہوتے ہیں، حضرت عمر بھی ہوتے ہیں، حضرت حیدر بھی ہوتے ہیں، حضرت عثمان بھی ہوتے ہیں۔ دسترخوان کو بچھایا جاتا ہے، روٹیوں کو لگایا جاتا ہے، گوشت کو لگایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی بیٹھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ آپ نے روٹی کو توڑا اور توڑنے کے بعد جیسے گوشت میں لگایا، لیکن پھر آپ نے پوچھا اے صحابی آپ کے دونوں معصوم بچے کہاں ہیں؟ جب تک وہ بچے نہیں آئیں گے خدا کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اندر سے آواز آتی ہے، وہ صحابیہ کہتی ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھانا کھا لیجئے۔ وہ دونوں بچے خدا کے محبوب بن چکے ہیں، خدا کے پیارے بن چکے ہیں، وہ دونوں بچے آئیں گے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کہتے ہیں چلو چل کر کے دکھاؤ وہ دونوں بچے کہاں ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں بچوں کو دیکھتے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھونکتے ہیں، وہ دونوں بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک بچے کو یہاں پر لگاتے ہیں، ایک بچے کو یہاں پر لگا لیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے قسم کھائی تھی جب تک یہ دونوں بچے نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ آپ نے ان دونوں بچوں کو لے کر کے کھانا کھایا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا چاہیے، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا چاہیے، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور آپ کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔